بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ النور آیت نمبر 18 سے سٹارٹ کیا تھا۔ وہی جو پیچھے واقعہ چل رہا تھا اسی سے متعلق یہ تمام آیات وہی ایک واقعے سے ریلیٹڈ ہے اور اسی سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ سارے ایک ہی فلو کے اندر آیات کا جنرل میننگ تو وہی ہے، اسپیسیفک میننگ وہ اسی واقعے سے تعلق رکھتا ہے، اور جنرلی اور بھی بہت سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز کو واضح انداز کے اندر ایکسپلین کرتا ہے، بڑا کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا اور باحکمت ہے۔ اس پر ہم نے کل بات کر لی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ نے بات کی تھی کہ جو لوگ یعنی فحاشی کو یا بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں، اور اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو انسان کبھی بھی اس چیز سے بچ نہ سکتا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا تھا کہ شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، کہ شیطان تو ہے وہ ہے فحشا اور منکر یعنی برائی کا حکم دینے والا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو کوئی بھی تم میں سے اس سے بچ نہ سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی تم میں سے اگر اللہ نے اسے مال و دولت دے رکھی ہے، صاحب فضیلت ہے، تو صرف کسی ایک غلطی کی وجہ سے کسی پر مال و دولت جو وہ پہلے خرچ کرتا تھا وہ خرچ کرنا بند نہ کر دے، بلکہ وہ معاف کر دیا کرے، وہ درگزر کیا کرے، کیونکہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ جب تم لوگوں کو معاف کر دو گے، لوگوں سے درگزر کرو گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور ہر ایک پر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک ہم نے بات کی تھی ڈیٹیل میں سے۔ نیکسٹ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ ان الذين يرمون، بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں یا تہمت لگاتے ہیں۔ کن پر تہمت لگاتے ہیں؟ المحصنات، ان خواتین پر جو کہ پاک دامن ہیں، جو پاک ہیں۔ الغافلات، اور وہ اس چیز سے بے خبر ہیں۔ المؤمنات، اور وہ مومن ہیں، ایمان والی ہیں۔ اب جو یہ کام کرتا ہے یعنی ان پر الزام لگاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اس پر لعنت کی گئی، والآخرۃ، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آیت کا سمپل سا میننگ یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی پاک دامن خاتون پر جو کہ اس الزام سے بے خبر ہے، اور وہ مومنہ بھی ہے، ایمان رکھنے والی بھی ہے، اور وہ پاکیزہ ہے، پاک باز ہے، اس کا ان چیزوں کے اندر وہ انوالو نہیں ہے۔ لعنوا فی الدنیا، یعنی وہ لوگ جو کہ ایسی پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں کہ جنہیں اس الزام کے بارے میں خبر بھی نہیں، وہ بے خبر ہیں اس چیز سے اور وہ مومن ہیں، ایسا جرم کرنے والوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب۔ المحصنات، یہ جو لفظ ہے یہ اس کا سمپل سا میننگ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پاک ہیں جسمانی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی، یعنی جو انسان ایک اچھے کیریکٹر کا مالک ہے، وہ خاتون جو ایک اچھے کردار کی مالک ہے، جس کا دل بھی پاک ہے اور وہ ظاہری اور باطنی طور پر پاک ہے، اور اس کے دل کے اندر اس طرح کے کوئی خیالات نہیں ہے، اور نہ اس نے کبھی پریکٹیکلی وہ کبھی ان چیزوں کے اندر انوالو بھی ہوئی ہے۔ اور آگے الغافلات کہا کہ یعنی اور اسے اس چیزوں کے بارے میں شاید پتہ بھی نہ ہو، یا جس جو الزام ان پر لگایا جا رہا ہے شاید وہ اس الزام سے بے خبر ہوں، یا انہیں اس چیز کے بارے میں علم ہی نہ ہو، وہ اس چیز سے بالکل غافل اور بے خبر ہوں۔ المؤمنات، اور وہ ایمان رکھنے والی بھی ہیں، اللہ پر کامل اور مکمل ایمان رکھنے والی بھی ہیں۔ تو ایک تو وہ شریف ہے، دوسرا ان کا کیریکٹر بہت اچھا ہے، اور تیسرا وہ ایمان رکھنے والی بھی ہیں، اور وہ ان سب برے کاموں سے بے خبر بھی ہیں۔ تو ان پر الزام لگانا، ان پر کوئی انسان ایسا گھٹیا الزام لگا دے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ جسے کہہ لے کہ عزت کا معاملہ ہے، اور وہ ایسی خاتون پر الزام لگا دینا جس نے کبھی یہ کام کیے ہی نہیں، جو ان چیزوں کے اندر انوالو نہیں، تو یقیناً یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ جو کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے، بلکہ احادیث کے اندر جن 7 گناہوں کے بارے میں کہا گیا
کہ وہ کبیرہ گناہ ہیں، جن کے اندر شرک ہے، جن کے اندر جادو ہے، جن کے اندر قتل کرنا ہے، انہی میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے قذف المحصنات الغافلات، کہ ایسی خواتین پر تہمت لگا دینا جو کہ پاک دامن ہے اور جو اس چیز سے بالکل غافل ہیں، ان پر اس طرح کا گھنونا الزام لگانا، اس طرح کی ان پر تہمت لگانا، یہ کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے. یعنی کوئی چھوٹا موٹا یا کوئی عام گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں کے اندر شمار ہوتا ہے. اور جو انسان یہ کرتا ہے تو گویا دنیا کے اندر بھی اس کے لیے لعنت ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے لعنت ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو گویا یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کفار کی، یعنی ظاہر سے بات ہے کفار جو ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ جو بندہ جس نے فار ایگزامپل یہ غلطی کی ہے اور اس کے بعد اسے اس غلطی کی سزا مل گئی، اس پر حد نافذ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اس چیز سے توبہ کر لیتا ہے، وہ رجوع کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے سدھار لیتا ہے اور آئندہ کبھی اس چیز کو نہیں دہراتا، تو دنیا کے اندر تو اسے سزا مل گئی ہے، اب اسے آخرت کے اندر سزا نہیں ہے. یعنی اس جو حد نافذ ہوتی ہے وہ سمجھ لے وہ اس کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے کہ اسے مزید اس چیز کا مزید اس چیز کی اللہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دیتے. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو دنیا اور آخرت کا عذاب ہے یہ اس کے لیے ہے جو یہ کام کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، یا یہ کام کرنے کے بعد اپنی اصلاح نہیں کرتا، یا وہ کافر ہے یا منافق ہے. کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی تھی، اس چیز کو سٹارٹ کرنے والا جو تھا وہ بھی منافق تھا، عبداللہ ابن ابی تھا. تو خاص طور پر یہاں پر وہ لوگ مراد ہے کہ وہ منافق جس نے یہ کام کیا، یعنی وہ پیچھے سے سارا جو تسلسل چلا آ رہا ہے ان الذین جاؤ بالافک کی پچھلے رکوع کے سٹارٹ سے، وہ سارا اسی واقعے کے کانٹیکس کے اندر ہے. تو یہاں بھی وہی ہے کہ جس شخص نے یہ کہا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے یہ الزام گھڑا، جنہوں نے یہ باتیں کی، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو تہمت لگانے والا ہے اور تہمت لگانے کو حلال سمجھتا ہے، یا اس نے اس کے بعد توبہ نہیں کی. کیونکہ پچھلی آیات کے اندر اللہ نے توبہ کرنے والوں کے بارے میں خاص اس نے سلوک کا کہا کہ جو اس چیز سے توبہ کر لے، اس کے ساتھ پھر اس نے سلوک کیا ہے اسے پھر معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر اچھائی والا معاملہ ہی کیا جاتا ہے. لیکن جو توبہ نہیں کرتا یا جو اس گناہ کے بعد اپنے اس کام پر اڑا رہتا ہے اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یا معاشرے کے اندر شریف خواتین کی عزتوں کو اچھالتا ہے، اور اس طرح کے کام کرتا ہے، تو یقیناً دنیا کے اندر بھی وہ لعنت کا مستحق ہے اور آخرت کے اندر بھی وہ لعنت کا مستحق ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس انسان کے لیے دردناک عذاب ہے اور بڑا عذاب ہے. تو آئی تھنک یہاں تک کلیئر ہوگا. سیکنڈ آیت وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم، وہ دن کہ جس دن تشہد گواہی دیں گی، علیہم ان پر، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون کس چیز کی گواہی دیں گے؟ ہر اس چیز کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن انسان کے سامنے جب اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو بظاہر وہ اس چیز کو ڈینائی کرنے کی کوشش کرے گا، بظاہر وہ اس چیز سے انکار کرنے کی کوشش کرے گا، وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا اور اس الزام کو ٹالنے کی کوشش کرے گا کہ یہ اعمال میرے نہیں ہیں. لیکن اس دن پھر انسان کی زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اس کے منہ پر جسے کہہ لے کہ مہر لگا دی جائے گی، اور پھر اس کا کنٹرول ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے اعضاء جو ہیں وہ خود بول بول کر بتائیں گے کہ یہ کیا کیا حرکتیں کیا کرتا تھا. یہی بات ہم نے سورہ یاسین کے اندر بھی کی تھی، وہاں بھی سیم اسی طرح کے الفاظ کی آیت تھی جہاں پر ہم نے اس چیز کو ڈیٹیل میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا. حدیث کے اندر احادیث کی کتب میں ایک روایت آتی ہے سیدنا انس بن مالک کی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اچانک ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا، اور صحابہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا میں اس چیز کو یاد کر کے میں مسکرا رہا ہوں، یا اس چیز کو یاد کر کے میں ہنس رہا ہوں
جو کہ قیامت کے دن ایک انسان اپنے رب سے مکالمہ کرے گا، اپنے رب سے جو گفتگو کرے گا، میں اس گفتگو کو یاد کر کے میں ہنس رہا ہوں۔ اب وہ گفتگو کیا ہے؟ انسان اپنے رب سے کہے گا کہ اللہ آج کا دن تو کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج کا دن تو نے ظلم سے پناہ دیے۔ تو اللہ فرمائیں گے ہاں کیوں نہیں، ہم نے تو ظلم سے پناہ دی۔ تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ میں آج کے دن سوائے اپنے میں کسی اور کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ ظاہری بات ہے میں اپنے آپ تو اپنے خلاف تو گواہی نہیں دوں گا، یعنی لوگ میرے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کر سکتے ہیں، لوگ میرے جرم کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنے بارے میں تو میں اچھائی کی بات ہی کروں گا، اپنے بارے میں تو میں جسے کہہ لیں کہ غلط گواہی نہیں دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے اللہ میں صرف اپنے خلاف جو ہے میں اپنی ذات کی ہی گواہی کو قبول کروں گا۔ تو اللہ فرمائیں گے چلے ٹھیک ہے، یہ بھی تیری بات قبول ہے، آج تیرے لیے تو ہی خود گواہ کافی ہے، اور یہ جو کرامن کاتبین ہے، یہ تیرا اعمال نامہ ہے، یہ خود ہی تیرے لیے گواہ کافی ہے۔ اب ہوگا کیا کہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور پھر اس کے اعضاء بولنا شروع کریں گے، اور پھر اس کے اعضاء بول بول کر بتائیں گے کہ وہ کیا اعمال کیا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ بول کر بتائیں گے کہ ان ہاتھوں سے وہ کیا 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 کرتا تھا، اس کے پاؤں بول کر بتائیں گے کہ ان قدموں کا استعمال کر کے وہ گناہ کی طرف جایا کرتا تھا۔ اس کے جسم کے اعضاء وہ جن سے گناہ کرتا رہا، وہ سب اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر اس گواہی کے بعد اس کی جو مہر تھی وہ اتار دی جائے گی، یا وہ مہر ختم کی جائے گی، تو اسے پھر دوبارہ بولنے کی طاقت دی جائے گی۔ تو وہ جب اسے دوبارہ بولنے کی طاقت دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء کو ہی گالیاں دینا شروع کر دے گا، اسی کی ملامت کرنا شروع کر دے گا، اور کہے گا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، میں تو تمہارے دفاع کی بات کر رہا تھا، میں تو اعضاء بھی تو انسان کے اپنے ہی ہوتے ہیں نا، اور مثال کے طور پر اگر میں اپنے آپ کو سزا سے بچانا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب میں اپنے اعضاء کو سزا سے بچا رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا، میں اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہے گا کہ میں تمہیں سزا سے بچا رہا ہوں اور تم میرے خلاف ہی گواہی دی جا رہے ہو۔ تو گویا پھر اس دن کوئی بھی اپنے اعمال کو ڈینائی نہیں کر سکے گا، اپنے اعمال نامے کو ڈینائی نہیں کر سکے گا کبھی، اور اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے اعضاء، اس کے پاؤں، اس کی ہر چیز جو ہے وہ قیامت کے دن گواہ اس کے خلاف گواہی کے طور پر آئے گی، اور اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے السنتہم کا لفظ استعمال کیا، یعنی زبانوں کا۔ تو ظاہر سی بات ہے زبان تو پہلے ہی بولتی ہے، تو اس کے اندر کیا خاص ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اب جب بول رہے ہیں، ہم دنیا کے اندر اپنی زبان کو بولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے اختیار کے اندر ہے، لیکن وہاں پر یہ اختیار ختم کر دیا جائے گا، اور اس انسان کے پاس اپنی زبان کو استعمال کرنے کا اختیار نہیں رہے گا، پھر زبان خود بولے گی اور اس انسان کے خلاف بولے گی۔ اور اسی طرح جسم کے باقی اعضاء بھی ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، یا مختلف اعضاء جن سے بھی وہ گناہ کرتا رہا، ہر چیز جو ہے وہ اس کے خلاف بولے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان تو بولتی ہے، زبان کا بولنا کوئی جسے کہہ لیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہاتھوں کا بولنا یا پاؤں کا بولنا یا جسم کے اعضاء کا بولنا، یہ لاجیکلی ہمیں امپاسبل نظر آتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ زبان بھی تو محض ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی پیدا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کلام کے اندر اس کے اندر کلام کی قوت پیدا کر سکتا ہے۔ جو اللہ زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، جو اللہ زبان کے اندر اتنی قدرت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ طرح طرح کے کلمات ادا کر سکتی ہے، زبان کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ وہ انسان کے دماغ اور اس کے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے سامنے والے کو اپنا پورا پیغام کنوے کر دیتی ہے۔ تو جو اللہ زبان کو یہ ساری طاقتیں دے سکتا ہے، تو اس کے لیے کون سی مشکل ہے کہ وہ ہاتھوں کو بھی یہ طاقت دے دے یا پاؤں کو بھی یہ بولنے کی طاقت دے دے؟ تو یقیناً اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بس اتنا کہتا ہے کن، کہ ہو جا، فیکون، تو ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے لیے تو نہ کسی چیز کی کوئی پلاننگ ضروری ہے، نہ کسی چیز کی جسے کہہ لے کوئی نقشے تیار کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی آرکیٹیکچر تیار کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ جو وہ چاہتا ہے وہ فوراً کر گزرتا ہے۔ اب فار ایگزامپل آج کل تو
ڈیجیٹل دور ہے. فار ایگزامپل مشینریز کے ذریعے ہم ساؤنڈ ویوز جب پروڈیوس کر سکتے ہیں تو زبان کے علاوہ پھر ہاتھ کا بولنا یا زبان یا پاؤں کا بولنا یا جسم کے اعضاء کا بولنا تو پھر یہ بھی لاجیکلی پاسبل ہو سکتا ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون کہ وہ دن کہ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اور اس سب کی گواہی دیں گے بما کانوا یعملون جو وہ اعمال کیا کرتے تھے، جو وہ کرتوتیں کیا کرتے تھے. نیکسٹ آیت ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، وہ دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ دے گا. وَيَعْلَمُونَ اور وہ یہ جان جائیں گے ان اللہ هو الحق کہ اللہ ہی ہے جو الحق ہے، سچ ہے، المبین جو واضح کرنے والا ہے. اب یہاں پر مطلب سمجھیے گا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یہ جو دین کا لفظ ہے یہ آپ یاد کریں کہ ہم نے سورہ فاتحہ کی جب بات کی تھی تو اس کے اندر بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا مالک یوم الدین کے اندر. تو اس کا مطلب بھی یہی تھا مالک یوم الدین کہ وہ ذات جو روز جزا کی مالک ہے. الدین سے مراد وہاں پر ہم نے کیا تھا جزا یا بدلہ، تو سیم یہی میننگ یہاں پر ہے، یعنی وہ دن کے جس دن ہر انسان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور الحق سے مراد یعنی دینہم الحق جو اس نے دنیا کے اندر کیا، جو وہ دنیا کے اندر کرتا رہا، جن جن اعمال کو اس نے دنیا کے اندر اپنایا، جو جو کام وہ دنیا کے اندر کرتا رہا، جو جو باتیں وہ دنیا کے اندر کرتا رہا، ایوری تھنگ، ہر چیز بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی پیشی کے. اگر کوئی اس نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہے تو وہ بھی وہاں اس کے سامنے پیش ہو جائے گی، اور اگر اس نے کچھ چھوٹے سے چھوٹی برائی بھی کی ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کیا ہے تو وہ بھی وہاں پر پیش ہو جائے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور قرآن مجید کے اندر ایک اور صورت کے اندر ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ کوئی بندہ اگر ذرے کے برابر بھی اگر خیر کرتا ہے تو وہ بھی وہاں اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور اگر کوئی انسان ذرے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سامنے آ جانے والی ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. تو جو انسان یہاں دنیا کے اندر کرے گا یوفیہم اللہ پورا پورا، وفا یوفی جو ہے نا اسے کہتے ہیں کہ پورا، جسے کہہ لے کہ اوپر تک ناپ تول کے ہر چیز برابر دینا، یعنی جتنا اس نے دنیا کے اندر کیا ایوری تھنگ اسے اس کا آؤٹ پٹ ملے گا، جتنا اس کا ان پٹ تھا اتنا ہی اس کا آؤٹ پٹ ملے گا. یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس کے دنیا کے اندر جو جو بھی اس کے اعمال تھے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی فرمایا ثم یجزاہ الجزاء الاوفی کہ اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، الاوفی پورا پورا بدلہ. وہ بھی واوفا جو ہے نا وہ بھی اسی لفظ سے نکلا یوفیہم سے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا پورا بدلہ دیا جانا، یعنی جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور جس کے اندر کسی قسم کی کوئی بیشی نہیں ہوتی. وَيَعْلَمُونَ اور وہ یہ جان لیں گے ان اللہ هو الحق کہ اللہ ہی ہے جو الحق ہے، المبین ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا استعمال کیا، پہلی الحق اور دوسری المبین. اب اس کا ایک ایک مطلب سمجھیے گا. الحق جو ہے اس کے دو طرح کے میننگ ہو سکتے ہیں. پہلا میننگ جو ہے وہ ہے ثابت، یعنی اللہ تعالیٰ الحق ہے، ثابت ہے، موجود ہے، اس کی ذات کی موجودگی کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ کل بھی تھا، وہ آج بھی ہے اور وہ کل بھی رہے گا. وہ تب بھی تھا جب اس دنیا کے اندر، جب یہ کائنات کا وجود ہی نہیں تھا، جب انسان نام کی کوئی چیز اس دنیا کے اندر موجود ہی نہیں تھی، وہ تب بھی موجود تھا. اور وہ تب بھی موجود ہوگا کہ جب یہ ساری مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، جب نہ انسان ہوں گے، نہ فرشتے ہوں گے، نہ جن ہوں گے، نہ حیوانات ہوں گے. یعنی جب یہ ساری مخلوق ایک مرتبہ پھر مر جائے گی اس وقت بھی وہ خدا زندہ رہے گا، کیونکہ وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ہم نان ایگزسٹنس جو ہے وہ مخلوق پر ہوتی ہے، خالق کے لیے نان ایگزسٹنس نہیں ہوتی. عدم جو ہے اور یہ جو فنا ہے
یہ مخلوق پر ہوتا ہے، یہ خالق پر فنا نہیں ہوتا. نہ خدا کے لیے عدم ہے، نہ خدا کے لیے کبھی فنا ہے. یہی ہے الحق کا مطلب، کہ وہ ثابت ہے، وہ یقینی ہے، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اور یہ چیز کسی دوسرے کے اندر پائی نہیں جاتی. یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی الحق نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو کبھی عدم نہ ہوا ہو. انسان عدم سے وجود میں آیا، انسان نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس کے اندر آیا. ایک وقت تھا کہ جب انسان تو دور کی بات ہے، انسان کا ذکر بھی اس کائنات کے اندر موجود نہیں تھا. سورۃ دہر کی پہلی آیت جب ہم نے پڑھی تھی تو اسی کے اندر یہ تھا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں آیا جب انسان کا ذکر تک بھی اس کائنات کے اندر موجود نہیں تھا. اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے عدم سے وجود بخشا، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس کی طرف آیا. اور ایک وقت آئے گا کہ جب اس انسان کو بھی فنا ہے، جب یہ انسان بھی ختم ہو جانے والا ہے. اور انسان کیا، اس کے علاوہ جتنی بھی اس کائنات کے اندر مخلوق بستی ہے، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ فانی کر دے گا. یعنی ہر مخلوق وہ فوت ہو جانے والی. ایون کہ اللہ فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، اور جو موت کا فرشتہ ہے اسے بھی موت آ جائے گی. اور پھر اس وقت جب اللہ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ آج بادشاہت کس کی ہے، آج کون ہے جو باقی رہنے والا. تو یقیناً اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو الحق کا میننگ یہی ہے کہ جو ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ صفت موجود ہی نہیں ہے. یہ تو ایک معنی ہو گیا الحق کا. اور دوسرا کہ جب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الحق سے پہلے ہوا کا لفظ استعمال کیا، کہ بے شک اللہ ہوا وہی ہے الحق. یعنی جب یہ وہی کا لفظ استعمال کیا، جب یہ ہوا کا لفظ استعمال کیا، تو کلام کے اندر حصر پیدا ہو گیا. یہ گرامیٹیکل جسے کہہ لے کہ ٹرمینالوجی ہے، کہ کلام کے اندر جب حصر پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی اس میں صرف کا میننگ پایا جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ سب اس سے نکل جاتی ہے. اب ہوا الحق کا مطلب ہوا کہ صرف وہی ہے جو الحق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اور حق کا دوسرا مطلب ہوتا ہے عدل و انصاف. یعنی چونکہ عدل و انصاف بھی اسی وقت فراہم کیا جاتا ہے نا جب سچ پر فیصلہ ہو، جب میرٹ پر فیصلہ ہو، تو تبھی عدل و انصاف فراہم کیا جاتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کا پورا پورا بدلہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ذو عدل ہے، یعنی عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. قیامت کے دن جو لوگ، ان لوگوں نے جو گناہ کیا ہوگا، اسپیسیفکلی تو یہاں بات ہو رہی ہے بہتان لگانے والوں کی، یعنی جنہوں نے پیچھے بہتان لگایا تھا، یہ باتیں انہی کی طرف چل رہی ہیں. یہ اسپیسیفک میننگ ہے، لیکن جنرل میننگ کے اندر یہاں پر ہر انسان آ جاتا ہے. ظاہری بات ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا اعمال نامہ ہے، ہر انسان کی نیکیاں بھی ہیں، اس کے گناہ بھی ہیں. تو یہ سارے لوگوں کے لیے بھی، یعنی قیامت کے دن جو بہتان لگانے والا ہے اس کو اس کا صحیح بدلہ دیا جائے گا، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا حق کے ساتھ. پورے میرٹ پر فیصلہ ہوگا، سچ کو سچ ظاہر کر دیا جائے گا اور جھوٹ کو جھوٹ ظاہر کر دیا جائے گا. کہ حاکم جو ہے، دوسرے حاکم ہیں، جو دنیا کے حاکم ہیں، وہ تو اگر فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اندر میں بھی ان سے خطا ہو سکتی ہے، ان سے کوتاہی ہو سکتی ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا الحق ہے کہ جس سے کبھی عدل و انصاف کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ میرٹ پر فیصلہ کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ میرٹ پر فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو وہی کچھ عطا کرے گا جو کچھ اس نے ریالٹی کے اندر کیا ہے، جس کا وہ حقدار ہے اسے وہی کچھ ملے گا. تو یہ الحق کا میننگ ہو گیا. اور دوسرا ہے المبین، یعنی یہ بینۃ سے ہے. بینۃ کہتے ہیں واضح ہونے کو، اور المبین جو ہے یہ اس سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. یعنی وہ ذات جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی، جو ہر چیز کو ظاہر کر دینے والی، جو ہر چھپی ہوئی چیز کو واضح کر دینے والی. یعنی دنیا کے اندر تو ہر انسان کا نامہ اعمال ایک دوسرے سے چھپا ہوا ہے. دنیا کے اندر تو ہم سب کے عیوب، ہم سب کے نقائص ایک دوسرے سے چھپے ہوئے ہیں. لیکن قیامت کا دن ہوگا جب انسان کو اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، تو اس کی ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. تو گویا المبین ہے وہ ہر چیز کو واضح کر دینے والا ہے، ہر چیز کو
کھول کر بیان کر دینے والا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، کہ وہ لوگ اس وقت جان لیں گے کہ اللہ ہی تھا جو سچ تھا، اللہ ہی ہے جو سچ ہے، المبین جو ہر چیز کو واضح کر دینے والا ہے، ہر چیز کو ظاہر کر دینے والا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ سے ہی آپ پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر مراد کفار ہیں، یہاں پر منافقین مراد ہیں، یعنی چونکہ کفار ہی تھے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور اسی طرح منافقین تو جو ظاہراً تو ایمان کا انہوں نے لبادہ اڑا تھا، ظاہراً تو مسلمانوں کی شکل و صورت انہوں نے اپنائی تھی، لیکن دلی طور پر تو انہوں نے کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ جب وہ قیامت کے دن جن لوگوں نے یہ بہتان لگایا تو وہ کافر اور منافق جو دنیا کے اندر اللہ کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھیں گے، جب قیامت کے دن اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے، تو اس وقت ان پر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، ان پر سب کچھ واضح ہو جائے گا، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر انہوں نے کیا کیا کچھ کیا اور دنیا کے اندر کس چیز سے وہ محروم رہ گئے۔ تو یہ اس آیت کا سمپل میننگ ہے۔ آئی ہوپ یہاں تک کلیئر ہوگا۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ الخبیثات یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ناپاک عورت۔ للخبیثین اب یہ مذکر کا صیغہ ہے، گویا ناپاک مرد جو ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ اور الخبیث کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے الطیب، یعنی اگر خبیث کا مطلب ہے ناپاک چیز تو الطیب کا مطلب ہوگا پاکیزہ چیز۔ تو والطیبات للطیبین اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد جو ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں مبرؤون مما یقولون کہ وہ ہر اس الزام سے بری ہیں، ہر وہ اس غلط بات سے بری ہیں کہ جو دوسرے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور بڑا پاکیزہ رزق ہے۔ اب یہ آیت جو ہے نا یہ سب سے زیادہ اس بارے میں ہمارے ہاں مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ اس آیت کو مسکنسیپٹ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ سمپل سا ہم اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ جو انسان جسے کہہ لے کہ اگر وہ گناہگار ہے یا ناپاک ہے یا وہ برا آدمی ہے تو اس کے نصیب میں بھی بری عورت لکھی گئی ہے، اور جو بری عورت ہے اس کے نصیب میں برا مرد لکھا گیا ہے اور اس سے وہ مل کے رہے گا، اور اسی طرح جو پاک مرد ہے اس کے نصیب میں پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے نصیب میں پاک مرد ہیں اور ان کو وہی ملتے ہیں۔ اگر تو یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے تو پھر بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہیں یا بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو کہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں یا اس چیز کے اگینسٹ ہمیں دلیل پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرعون جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا منکر، اور جو کہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا، یعنی خدا کا ایک تو نافرمان، ایک تو خدا کا منکر اور دوسرا خود خدائی کا دعویٰ کر دینے والا، وہ اتنا بڑا مجرم۔ اور اس کی بیوی آسیہ سلام اللہ علیہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور وہ جنتی خاتون، یعنی خامد جو ہے وہ جسے کہہ لے کہ جہنم کے ایندھن میں پڑنے والا اور اللہ کا سب سے بڑا منکر اور اللہ کا سب سے بڑا نافرمان، اور اس کی بیوی جو ہے وہ جنتی خاتون۔ اور اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور اسی طرح سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان کیا، یعنی دونوں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور دونوں ظاہری بات ہے پیغمبر کی نیک ہونے میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، اور پیغمبر کی بیویاں جو ہیں وہ کافر، یعنی وہ اللہ پر ایمان نہیں لائی، اور وہ اسی لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اس عذاب کے اندر ان کی بیوی کو بھی وہ عذاب آیا تھا، یعنی وہ بھی اسی کے اندر ہلاک ہوئی تھی۔ تو گویا اگر یہ بات ہوتی کہ جسے کہہ لے کہ نیک مردوں کو نیک عورتیں ہی ملتی ہیں یا برے مردوں کو بری عورتیں ہی ملتی ہیں تو پھر یہ چیزیں نہ ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔
اب اس آیت کو مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک گراؤنڈ ریالٹی بیان کر رہے ہیں, ایک نفسیاتی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جن کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے, وہ لوگ جو خود خبیث ہیں, وہ لوگ کہ جو خود ناپاک ہیں, ان کی پسند, ان کی اٹریکشن کن کی طرف ہوتی ہے؟ انہی کی طرف ہوتی ہے کہ جو ان کی طرح کا کیریکٹر رکھنے والے. یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے اٹریکشن کی, یا یہاں پر بات ہو رہی ہے فزیکل ریلیشن رکھنے کی, یا نکاح جیسا جسے کہہ لیں کہ رشتہ رکھنے کی. کہ ظاہر سی بات ہے جو انسان جس کیریکٹر کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے لیے اسی طرح کے انسان کو پسند کرتا ہے. اب ایک انسان جو خود نیک ہے وہ کبھی اس سوسائٹی کے اندر سروائیو کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ جہاں ہر طرف برائی ہی برائی ہے. اور اسی طرح ایک وہ انسان کے جو ہر وقت اس کی برائی کے اندر گزرتی ہے, اسے نیک لوگوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہوتا, اسے شاید وہ نیک لوگوں سے اس کے دل کے اندر نفرت ہی ہوتی ہے. عموماً طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو نیک شخص ہے اس کا جھکاؤ جو ہے وہ نیک لوگوں کی طرف ہوتا ہے, اور اسی طرح جو برا شخص ہے یا جس کا کردار برا ہے تو اس کا ذہنی رجحان یا اس کا قلبی میلان یا جسے کہہ لے کہ اس کی اٹریکشن یا اس کی سوچ جو ملتی ہے تو وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی ملتی ہے. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ان کا جسے کہہ لے کہ کبھی نکاح ہوا نہیں ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے, ایکسیپشنل کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو ہے وہ مرد جو ہے وہ کسی اور نیچر کا ہے, اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے اور اسے خاتون بڑی اس کی نیک بیوی مل گئی. یا اس طرح ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ بڑا نیک ہے لیکن خاتون اس کی جو ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ کیریکٹر کی ہوتی ہے. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو اس کے کانسیکوینسز بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں. یعنی جب یہ ایک جسے کہہ لے کہ انکمپیٹیبل جوڑ ہوتا ہے تو پھر وہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں, وہاں پر فسادات ہوتے ہیں, وہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کے ساتھ وہ کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں کر سکتے. جو دو لوگ ایک بالکل اپوزٹ پرسنالٹی کے مالک ہوں, جو دونوں الگ الگ ایکسٹریمز پر ہوں, ان کا کبھی آپس کے اندر نباہ نہیں ہو سکتا. تو الٹیمیٹلی نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ یا تو طلاق کی صورت میں نکلے گا, یا تو پھر ایک شخص جو ہے وہ اپنے جذبات کو بالکل جسے کہہ لے کہ ختم کر لے گا اور ساری زندگی جو ہے وہ اسی کے اندر گزار دے گا, مظلومیت کے اندر گزار دے گا. تو یہ بالکل اگر یہ چیز ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کے نقصانات ہیں. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور آپ یاد کریں جب سورت کے سٹارٹ کے اندر ہی غالباً تیسری آیت جو ہم نے پڑھی تھی وہ بھی سیم اسی میننگ کی تھی, غالباً دوسری تھی یا تیسری تھی. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ, کہ جو ایک زانی مرد ہے, جو ایک بدکار مرد ہے, وہ کبھی نکاح نہیں کرتا سوائے زانیہ کے یا مشرکہ کے. یعنی وہاں پر بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب فزیکل ریلیشن کی بات ہوتی ہے, کہ جب کسی کی طرف اٹریکشن کی بات ہوتی ہے تو ایک انسان جس طرح کا خود کیریکٹر رکھتا ہے وہ اسی طرح کے لوگوں کو پسند کرتا ہے, وہ اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنا میل جول پسند کرے گا. ایک انسان جو اپنے آپ کو بڑا براڈ مائنڈڈ کہتا ہے, جو انسان اپنے آپ جس کے نزدیک ان سب چیزوں کی, ان سب باؤنڈریز کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ پردے والی خاتون کو تھوڑی پسند کرے گا. تو وہ بھی اپنے لیے کوئی ماڈرن کوئی لبرل ٹائپ پسند کرے گا. تو یہی چیز ہے, سیم میننگ یہاں پر ہے کہ الخبیثات للخبیثین, وہ عورتیں کہ جن کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے وہ اپنے لیے بھی اسی طرح کے لوگوں کو پسند کریں گی. یا تو وہ پسند کریں گی, یا ان کی اٹریکشن ہوگی, یا ان کا قلبی میلان ہوگا, یا یہ گراؤنڈ ریالٹی کی بات ہو رہی کہ ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہونا چاہیے. دونوں پاسبلٹیز ہیں. والخبیثون للخبیثات, اور ناپاک مرد جو ہے وہ کمپیٹیبل ہی ہے للخبیثات, ناپاک عورتوں کے لیے. اور اسی طرح والطیبات للطیبین, کہ جو عورتیں پاکیزہ ہیں, کہ جو عورتیں جن کا کیریکٹر اچھا ہے, جنہوں نے کبھی کوئی کیریکٹر لیس حرکت نہیں کی, جنہوں نے ہمیشہ اپنی کردار کی حفاظت کی ہے, جنہوں نے ہمیشہ اپنی چادر اور اپنی عزت کی حفاظت کی ہے, وہ بھی للطیبین. تو اصل جسے کہہ لے کہ گراؤنڈ ریالٹی یا نفسیاتی حقیقت تو یہی ہے کہ وہ ڈیزرو انہی لوگوں کو کرتی ہیں کہ جو ان کی طرح نیک ہیں, اور جو ان کی طرح صالح ہیں, جو ان کی طرح با اخلاق ہیں, جو ان کی طرح با کردار ہیں, جو ان کی طرح ایک اچھا کیریکٹر رکھنے والے. یعنی
ایک اچھی عورت ڈیزرو کرتی ہے ایک اچھا مرد، اور اسی طرح ایک اچھا مرد وہ ڈیزرو کرتا ہے ایک اچھی عورت کو، کیونکہ اس نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاری ہے، اس نے اپنے کیریکٹر کو اگر اس نے محفوظ رکھا ہے تو یہ پھر اس کا حق ہے کہ اس کا ساتھ بھی ایسے لوگوں کا ہی ہو کہ جو اسی کی طرح پاک ہے۔ تو یہ اس کے مختلف طرح سے میننگ جسے کہہ لے کہ بیان کی جاتے ہیں، اور ایک میننگ جو ہے مفسرین نے یہاں یہ بھی بیان کیا کہ یہاں پر مرد اور عورت مراد نہیں لی، بلکہ الخبیثات سے مراد لیا کہ ناپاک باتیں، یعنی ناپاک باتیں جو ہے وہ ناپاک لوگ ہی کرتے ہیں، اور اسی طرح اچھی باتیں جو ہے وہ اچھے لوگوں کے لیے ہیں۔ یعنی یہاں پر پیچھے بات ہو رہی تھی نا الزام لگانے کی، کسی پر تہمت لگانے کی، تو گویا جو انسان خود پاک ہوتا ہے وہ لوگوں کے بارے میں پاکیزہ سوچ رکھتا ہے، اور لوگوں کے بارے میں بھی وہ پاکیزہ باتیں ہی کرتا ہے، وہ اچھی باتیں ہی کرتا ہے۔ اور جس کے دل کے اندر خود کھوٹ ہے، جو دلی طور پر جس کا کیریکٹر خود اچھا نہیں ہے، کہ جو خود اس طرح کا برا ترین شخص ہے، وہ دوسروں پر بھی برائی کو ہی اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دوسروں پر بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کی عزت پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی باتیں اس کے شب و روز گزرتے ہیں وہ انہی چیزوں کے اندر گزرتے ہیں۔ تو گویا یہاں پر یہ بھی مراد ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ یہ لوگ مبرہ ہیں، بری ہیں اس چیز سے، مما یقولون، کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ بات ہو رہی ہے الطیبات اور الطیبین کی، یعنی وہ لوگ جو پاکیزہ ہیں، اور پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں، جب کوئی ان پر الزام لگاتا ہے، جب کوئی ان پر تہمت لگاتا ہے، کوئی ان پر الزام تراشی کرتا ہے، تو وہ ان تمام برائیوں سے پاک ہے، وہ ان تمام بری چیزوں سے، ان تمام بری باتوں سے پاک ہے۔ کسی کے برا کہنے سے یہ برا ہو نہیں جاتا ہے۔ آپ اگر ایک اچھی کیریکٹر کے مالک ہیں، آپ ایک اچھے کردار کے مالک ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کردار اچھا ہے، پھر آپ کے خلاف اگر کوئی باتیں کرتا بھی ہے، یا کوئی اگر آپ پر الزام لگاتا بھی ہے، تو اس کے کسی کے الزام لگانے سے آپ برے نہیں بن جاتے۔ یہی بات اللہ نے کی اولئک مبرؤون، یہ لوگ مبرہ ہیں، اس چیز سے بری ہیں۔ مبرہ ان کا مبرؤون جو ہے یہ جمع ہے مبرؤن کی، اور مبرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ انسان یا ہر وہ چیز جو کہ بری ہے، جو کہ پاک ہے۔ اب پاک کس چیز سے؟ مما یقولون، جو وہ باتیں کرتے ہیں، یعنی ناپاک لوگ جو باتیں کرتے ہیں، ناپاک لوگ جو ان کے بارے میں سازشیں گڑتے ہیں، جو ان کے بارے میں تہمتیں لگاتے ہیں، جو ان کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، پاک لوگ ہمیشہ ان چیزوں سے پاک ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ان چیزوں سے مبرہ ہیں، اور کسی کے برا کہنے سے وہ برا ہو نہیں جاتے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، اور ورزق کریم، اور بڑا پاکیزہ رزق ہے۔ یعنی جو انسان اچھا ہے، اور اس پر جسے کہہ لے کہ الزام لگایا جاتا ہے، یا اس کی عزت پر وار کیا جاتا ہے، اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جزا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بدلہ ہے۔ جو ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم، کہ تم اپنے لیے اسے برا نہ سمجھو بلکہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر کے بھی کئی پہلو، تو وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ خیر کے کون کون سے پہلو نکل سکتے ہیں، تو سیم یہی میننگ یہاں پر ہے، لہم مغفرۃ، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، ورزق کریم، اور انہیں بڑا پاکیزہ رزق عطا کیا جائے گا۔ تو آئی تھنک یہاں تک جو ہے وہ کلیئر ہے۔ ٹائم اوور ہے، وگرنہ نیکسٹ رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اور وہاں سے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم پھر کل ہی اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر سکتا ہے۔